ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ وأحاط بكل شيء علم وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموعات داحي المدحوات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس سبحان اللہ. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبتهي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مكتبه الفداء أجر الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. صلوات على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. مل کے اللہ کی عظمت بڑائی اور کبریائی کا اعلان فرمائیں. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. مل کے نعرہ حیدری. یا علی. نعرہ حیدری. یا علی. خاندان زہرا پہ بلندتر صلوات ہیں. اللہم صل علی محمد وعلى محمد وعلى محمد. میرے نہایت واجب الاحترام سادات عظام بزرگان دین مومنین کرام، یہ آپ کی جو مجالس عزا منعقد ہوئی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے آج اس کی غالباً آخری مجلس ہے. میں دعا گو ہوں کہ پروردگار جتنے مومنین و مومنات سیدہ سلام اللہ علیہ کی مجالس میں شرکت کرتے رہے ہیں یا آج شریک ہیں، پروردگار نے بہترین اجر عطا فرمائے. ہمیں اس ذکر کے طفیل دنیا میں جناب سیدہ کی حقداروں میں شمار فرمائے. اس دعا پہ آمین کہیے گا. آخرت میں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرمائے. جناب درہم مومنین نے حصہ لیا ہے مجالس میں، پروردگار ان کے رزق میں، عزت میں، بخت میں اضافہ فرمائے. اس دعا پہ بھی سب شریک آمین ضرور ہو جائیے گا کہ پروردگار اس سیدہ کے آخری معصوم فرزند کے ظہور میں تاجیل فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات. بہت ساری مناسبتیں ہیں
آج کی شب کے حوالے سے کہ جن پر گفتگو ممکن ہے کہ آج کی شب شب ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور کل کا دن گزار کے شہادت حضرت ام البنین ہے، وفات حضرت ام البنین ہے، اور یہ مجالس عزا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے منعقد ہو رہی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس مختصر وقت میں ان تینوں مناسبتوں کا ذکر کیا میرے بچے میرے نوجوان دوست فرمان ہیں۔ میں آج کی مجلس کا آغاز جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ذکر سے کرنا چاہتا ہوں۔ مجلس موضوع میں پیغمبر گرامی اسلام کا ارشاد گرامی ہے، آئی جب توجہ چاہیے، اور پیغمبر مخاطب ہیں اپنے سب سے قریبی صحابی حضرت سلیمان محمدی سے۔ اصحاب پیغمبر میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ حضرت سلیمان محمدی کا ہے کہ جو پہلے مسلمان بنے، پھر سلمان بنے، پھر سلمان سے سلمان محمدی بنے، اور پھر منا اہل البیت بنے۔ حضرت سلمان محمدی ایمان کے 10ویں اور آخری درجے پر فائز ہے۔ اس سے آگے امت میں ایمان کا درجہ نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، ایمان کے گن کے ڈاکٹر صاحب 10 درجے اور 10ویں اور آخری درجے پر حضرت سلیمان محمدی فائز ہے۔ پھر اس سے آگے ایمان کا درجہ نہیں ہے، کل ایمان کا درجہ۔ میں اپنے بچے اور نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے ایک جملہ حضرت سلمان محمدی رضوان اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے مسن کبیر السن رسول اللہ کے یہ صحابی تھے اور فارس سے تشریف لائے تھے۔ ان کے جو والدین تھے وہ آتش پرست تھے۔ توجہ کیجئے، حضرت سلمان محمدی کے جو والدین تھے وہ بھائی جان آتش پرست تھے، ٹھیک ہے، اور یہ پیغمبر اکرم کی تلاش میں مدینے آئے اور پھر ان کا سٹیٹس آپ کو پتا ہے کہ یہ منا اہل البیت کے مقام پر فائز ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں جملہ ہدیہ کروں، میرا ساتھ دیجیے، فرمائیں یہ اپنے اپنے نصیب اور مقدر کی بات ہے۔ کسی کو رسول منا اہل البیت کا درجہ دیتے ہیں اور کسی کو اپنی بزم سے اٹھا دیتے ہیں۔ تو جو بات میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، میرے بچے توجہ فرمائیں، بسم اللہ شاہ صاحب تشریف رکھیں۔ جو بات میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان کے والدین حضرت سلیمان محمدی کے والدین آتش پرست تھے، وہ حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے۔ تو حضرت سلیمان محمدی سے جب اصحاب کی بس میں کوئی صحابی پوچھتا کہ اے سلمان تم کس کے بیٹے ہو، توجہ، اے سلمان بھائی جان میرے طرف دیکھیں، میں جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اے سلمان تم کس کے فرزند ہو، کس کے بیٹے ہو؟ چونکہ والدین غیر مسلم تھے تو حضرت سلیمان محمدی جب بس میں تعارف کرواتے تھے تو اپنے والدین کے ذریعے سے تعارف نہیں کرواتے بلکہ کہتے تھے السلمان ابن الاسلام، یعنی دل پر ماحول السلمان ابن الاسلام، کہ سلمان بیٹا ہے اسلام کا۔ کوئی پوچھتا کہ تم
اپنے والد کے ذریعے سے تعارف کیوں نہیں کرواتے؟ تو کہتے تھے اگر والد لائے کے تعارف نہ ہو تو بس میں اس کے نام سے تعارف نہیں ہوتا۔ میں اگلا جملہ کہوں، یہ فکر صحابی کی ہے کہ اگر باپ غیر مسلم ہو تو مجمع عام میں اس کے نام کے ذریعہ سے تعارف نہیں ہوتا۔ بھائی جان 82 جنگیں مولا علی نے لڑی ہیں، جس جنگ میں بھی گئے سینہ تان کے کہا انا علی ابن ابی طالب۔ یہ ہے مقام حضرت سلیمان۔ اچھا اس پہ میں اور بھی بول سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مناسبتوں کا ذکر ہو، یہ تھوڑا سا تعارف ضروری ہے، اس لیے کہ جو میں حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں وہ پیغمبر اکرم نے حضرت سلیمان محمدی سے بیان فرمائی، اس لیے ان کا تعارف ضروری تھا جو میں نے آپ کی سماعت میں نظر کیا۔ پیغمبر اکرم حضرت سلیمان محمدی سے مخاطب ہو کے فرماتے، بھائی توجہ کیجیے گا، فرماتے یا سلمان بھائی جان جو 10 دن مسلسل اس عزا خانے میں جناب سیدہ کے لیے تشریف لاتے رہے، یا ایام فاطمیہ میں آپ نے مجالس سے جناب سیدہ میں شرکت کی، میں ان سے مخاطب ہوں، میرا ساتھ ضرور دیں گے۔ حضرت سلمان محمدی سے رسول خطاب کرتے ہوئے فرماتے یا سلمان من احب ابنتی فاطمہ۔ سارے جائیں تھوڑا سا میرے ساتھ جو میرا ساتھ دے سکتے ہیں۔ یا سلمان من احب ابنتی فاطمہ، کہ جو بھی میری بیٹی فاطمہ سے محبت و مودت رکھے گا، ٹھیک ہے جی، اور یہ تقاضائے محبت ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہے یا نہیں؟ اب سر اٹھائیے گا، اس کا اجر کیا ہے؟ فرماتے یا سلمان من احب ابنتی فاطمہ فہو فی الجنت معی، کہ جو میری بیٹی زہرا سے محبت رکھے گا وہ صرف جنت میں نہیں ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جن کے دل میں محبت ہے ذرا دلوں میں جھانکیں کہ محبت زہرا ہے، ہم محبت سیدہ میں مخلص ہیں۔ توجہ کیجئے گا، جو سیدہ سے رسول فرما دے جو میری بیٹی سے محبت رکھے گا وہ جنت میں نہیں ہوگا صرف بھائی جان، وہ جنت میں رسول فرماتے معی۔ سبحان اللہ، صرف جنت میں نہیں ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فہو فی الجنت معی، رسول فرماتے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ مسلمانوں کے 73 فرقے اور 73 فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ جنت میں سب سے بلند مقام پر رسول ہو۔ میں تو جملہ کہہ چکا ہوں، اچھا چلے اس کی وضاحت کی ضرورت ہے، میں وضاحت دیتا ہوں۔ ہاں جی، جنت ایک نہیں، ایک جنت نہیں، جنتوں کی تعداد ہے 8۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنی جنتیں؟ 8 جنتیں، 8 جنتیں۔ شاہ صاحب تشریف فرما تھے، میں نے جملہ آج بحریہ میں کہا تو آپ کی اجازت سے یہاں دہراتا ہوں کہ جنتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 8۔ یہ جملہ وہاں نہیں کہا، یہ جملہ کہا ہے وہ بتاتا ہوں۔ اس سورہ مبارکہ رحمان میں خدا فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مقام رَبِّهِ جنتان، جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے گا، خدا کہتا ہے میں اسے ایک نہیں 2 جنتیں دوں گا۔ آپ کو میں بتا دیں گے بھائی جان، سورہ رحمان عروس القرآن، دیکھیں قرآن کی سورتوں کے نام ہیں، علماء تشریف فرمائے، علماء کے فرزند تشریف فرمائے،
قرآن مجید کی سورتوں کے نام ہیں، اور جو سورہ رحمان ہے، اس سورہ رحمان کو کہا جاتا ہے عروس القرآن۔ بھائی جان سبحان اللہ سبحان اللہ تھکے ہوئے تو نہیں کس نعرہ حیدری شنودی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بابا سے بلند تر صلوات اللہم صلی سورہ مبارکہ رحمان کو کہا جاتا ہے عروس القرآن۔ ترجمہ کروں اجازت دے؟ بسم اللہ عروس عربی میں کہتے ہیں دلہن کو۔ سبحان اللہ بھائی جان جن کی ہیں وہ تو ساتھ دیں، ہمارے نام بولے باقی تو بولو بھائی۔ عروس کسے کہتے ہیں؟ سارے بولے دلہن۔ یعنی قرآن مجید کے آج 114 سوروں میں دلہن سورہ رحمان ہے۔ کیوں؟ اس کی بہت ساری وجہ ہے، لیکن جو وجہ میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ یہ دلہن سورہ اس لیے ہے کہ اس میں علی کی دلہن کا تذکرہ ہے۔ محسوس کریں اس بات کو، تو میں بات آگے بڑھاؤں۔ سورہ رحمان کو عروس القرآن اس لیے کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی دلہن، کہ اس میں علی کی دلہن کا تذکرہ ہے۔ آپ بچے نوجوان پوچھیں مجھ سے کیسے تذکرہ ہے، تو میں آیتیں پڑھتا ہوں۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ خدا فرماتا ہے یہ دو سمندر ہیں جنہیں میں نے ملایا ہے، ایک بحر ولایت ہے، ایک بحر عصمت ہے، ایک کو علی کہتے ہیں، ایک کو زہرا کہتے ہیں۔ سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ جب یہ دو سمندر ملتے ہیں تو ان سے لؤلؤ اور مرجان، لؤلؤ حسن ہے، مرجان حسین۔ کیا کہنے وجہ ہے آغاز ایک صاحبہ نے تشریف فرمائے، بڑے عرصے بعد کچھ مومنین کی زیارت ہو رہی ہے، تو مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی دعائیں اور بھی پڑھوں۔ بات آگے تو حد سے خدا فرماتا ہے یہ جو قیامت کا دن ہے، قیامت کا سورہ رحمان میں خدا نے فرمایا جب قیامت آئے گی تو خدا فرماتا ہے جب قیامت آ جائے گی تو اسی سورہ رحمان میں خدا ارشاد فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ خدا فرماتا ہے ہم قیامت کے دن کسی انسان اور جن سے اس کے جرم اور گناہ کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ حیرت ہے آپ کی خاموشی پہ، آپ کے سن رہے ہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ شاہ صاحب کیا کہہ رہے خدا؟ فَيَوْمَئِذٍ یعنی قیامت لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، ہم کسی سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھیں گے نہیں، سوال نہیں کریں گے، نہ کسی انسان سے نہ کسی جن سے۔ تو آئیے اس مجمع میں ہم اللہ سے مخاطب ہو کے پوچھیں سب مل کر، پروردگار جب تو پوچھے گا نہیں تو پہچانے گا کیسے کون مجرم کون گناہگار؟ توجہ ہے، جب سوال نہیں کرے گا پوچھے گا نہیں تو کیسے پہچانے جائیں گے مجرم، کیسے پہچانے جائیں گے گناہگار؟ تو اگلی ہی آیت میں خدا نے جواب دے دیا، جاگے گا، فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم
فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ خدا کہتے ہیں ہم مجرموں کو اس کے چہروں سے پہچانیں۔ یہ اپنی بات کو سمجھیں، آپ پوچھے گا نہیں لیکن کیسے پہچانے گا؟ چہروں سے، یعنی قیامت کے دن مجرم چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ اب سر اٹھائیے گا، اگر قیامت کے دن کے مجرم آپ نے دنیا میں پکڑنے ہو تو ان کے سامنے علی کے فضائل پڑھیں، اگر چہرے پہ لعنت پڑ جائے پکڑنا قیامت کے مجرم۔ قیامت کے دن کے مجرم اگر دنیا میں پکڑنے ہوں تو ان کے سامنے ذکر علی کرو، چہرے پہ لعنت پڑ جائے تو سمجھنا قیامت کے دن کے مجرم ہیں۔ تو اس لیے کہ قیامت کے دن کے مجرم دنیا میں علی کے ذکر سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ اور صاحب آپ کی نظر چار مصرے کرتا ہوں، مجھے بڑے پسند ہیں، میں نے بحریہ میں بھی پڑھے، شاعر کہتا ہے شجر جب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی ہو جائے تو چہرے بول پڑتے ہیں۔ جاگیر پہ ایگان کا پہرا کر دے، بہرے عرفان ولا اور بھی گہرا کر دے۔ ہاں تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زبان، جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر دے۔ اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، اور محمد و آل محمد بآواز بلند تر صلوات۔ جیو قبلہ صاحب کیا کہنے، واہ واہ واہ، لیکن اگر اجازت دے تو میں جملہ ہدیہ کر کے اللہ کی قسم ہم صرف ولائی نہیں ہیں، ہمارے حواس خمسہ بھی ولائی ہیں۔ ہماری آنکھیں بھی ولائی ہیں، ہمارے کان بھی ولائی ہیں، ہے یا نہیں؟ ہمیں کسی اور کا ذکر تو سنائی نہیں دیتا، ہے یا نہیں؟ اچھا بھی نہیں لگتا، سنائی بھی نہیں دیتا، توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی جان میرا ساتھ دیجیے گا، چار مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ شاعر نے قلم اٹھایا اور کہا، یہ وہ سمجھیں گے جنہیں مولا علی علیہ السلام کے نام کے معنی کا پتہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے نام کا معنی کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام کے نام، مولا علی علیہ السلام کے نام کا معنی ہے بلند، بلند۔ علی ایسی ذات ہے جو بلندیوں سے آئی، بلندیوں میں رہی اور بلندیوں میں ہی چلی گئی۔ نعرہ حیدری، توجہ ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ عزیز آدمی محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کی سماعتوں کی نظر کہ حضرت سلمان محمدی، میں چاہتا ہوں کہ اپنے موضوع پہ رہوں اور جو وعدہ میں نے کیا ہے ان پر جملے ہدیہ کروں۔ تو بات ہماری یہاں سے نکلتی چلی گئی کہ جنت ایک نہیں ہے، جنت اور ہر جنت کے درجے اور جو متقی، سورہ رحمان سے بات چلی، وَلِمَنْ خَافَ سلام کی مقام ربہ جنت، کہ جو تقوی اختیار کرے گا اسے اللہ دو جنتیں، ٹھیک ہے۔ اب میرے مخاطب آپ نہیں، میرے مخاطب عالم اسلام کے وہ علماء مفسرین ہیں کہ جو کوثر کا معنی حوض کوثر کرتے ہیں۔ حوض کوثر ہے جنت کی ایک نہر، اور کہتے ہیں یہ اللہ نے رسول کو عطا کی ہے۔ انہیں شرم ہی نہیں آتی کہ جو رسول کا امتی ہو اسے اللہ دو جنتیں دے کر بھی احسان نہیں جتاتا، اور رسول کو ایک حوض کوثر دے کر
اور احسان جتا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں عطا کیا. توجہ ہے یا نہیں؟ تو جنت کے ہیں 8 درجے، 8 جنتیں، اور درجے 8 نہیں. توجہ کیجیے. بسم اللہ. جہنم بھی ایک نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رہے. جنتوں کی تعداد کتنی ہے؟ اور جہنم، جو جہنم ہے ان کی تعداد ہے 7. جنت کے درجات ہیں اور جہنم کے درکات ہیں. جو پستی کی طرف جائے اسے درکات کہا جاتا ہے، جو بلندی کی طرف جائے اسے درجات. میرا ساتھ دے رہی ہے؟ تو جنت کے ہیں درجات، ہر جنت کے درجات. اللہ کتنے درجات ہیں؟ 12. میری نظر میں ابھی کوئی روایت نہیں گزری کہ جنت کے کتنے درجے. البتہ ایک روایت میری نظر سے گزری ہے اور اس پر میں توجہ چاہتا ہوں، اور اس میں ہی دوسری مناسبت کا ذکر ہوگا جو میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جنت کے ہیں بھائی جان درجات. 8 جنتیں اور جنتوں کے ہیں درجات. ٹھیک ہے، کتنے درجات ہیں میرے علم میں نہیں، ہو سکتا ہے بعض علماء کے علم میں ہوں، لیکن میرے علم سے ابھی روایت نہیں گزری. البتہ ایک روایت میری نگاہ سے گزری ہے، اور وہ یہ کہ کم از کم جنت کے قرآن مجید کی آیات جتنے درجات تو ہیں. اس پر آپ کا خاموش رہنا ہی بنتا ہے کہ اب بات ہو گئی ہے قرآن کی، اور اس سے آگے جو میں کہنے والا ہوں ہو سکتا ہے اس پہ اور زیادہ ثبوت ہو جائے. اگر یہ ثبوت بمعرفت اور فہم و فراست کا ہے تو مجھے یہ ثبوت قبول ہے، لیکن میرے نوجوان بچے، نوجوان دوست اس کو ذہنوں میں ضرور بٹھائیں کہ جنت کے قرآن کی آیتوں جتنے درجات تو ہیں. کیوں؟ روایت میں نے پڑھی کہ اللہ بروز قیامت جب مؤمنین کو جنت میں داخل کرے گا، جنت میں داخل تو ہو جائیں گے، آگے وہ نعمات دیکھے گا، درجات دیکھے گا، تو خدا حکم دے گا تو قرآن کی ایک آیت پڑھ، میں تیرا ایک درجہ بلند کروں. تو 2 آیتیں تلاوت کر، دوسرا درجہ بلند ہو جائے. 3 آیتیں تلاوت کرو تو 3 درجے بلند ہو جائیں. کم سے کم 6,666 درجات ہے جنت. نہیں غور ہے؟ اگر ہم یہ روایت آپ کو میں سنا رہا ہوں اور ہم اس روایت کو سن رہے ہیں تو تقاضا یہ ہے کہ آج ہی سے قرآن کو حفظ کرنا شروع کریں. جتنا قرآن آپ کے حافظے میں محفوظ ہوگا سمجھیں آپ کے اتنے درجات بلند ہو گئے. اس میں ایک درود تو بنتا ہے، سارے درود پڑھتے ہیں. آپ اس ممبر کا حق ادا کریں. سلامتی ہو، سلامتی ہو. جو آئیے نہیں سبحان اللہ. بھائی جان قرآن مجید کی کتنی آیتیں؟ 6. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس میں کچھ آیات ہیں جو تکراری ہیں، بار بار آئی. جیسے یہی سورہ رحمان، سلامتی ہو جی، جیسے سورہ رحمان کی یہ اگر آپ ایک آیت یاد کریں نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جتنی تعداد میں قرآن میں یہ آئی ہے یہ ہر دفعہ الگ آیت اللہ شمار کرے. اتنے درجے تو آپ کے بلند کر دیے جی. تو اگر سورہ رحمان آپ حفظ کر لیں تو کیا ہی بات ہے. اس کو صرف ایک آیت آپ حفظ کر لیں تو گویا آدھی سورہ رحمان آپ نے حفظ کر لی. شارٹ کٹ بتا رہے ہیں، بار بار اس کا تکرار ہے. بلکہ معصوم کا حکم یہ ہے کہ جب جب
اس آیت کو دہرائے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اللہ کی بارگاہ میں مخاطب ہو کے کہیں پروردگار میں تیری کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتا. توجہ ہے یا نہیں؟ تمہاری تمام نعمتوں کا اقرار کرتا اور ان تمام نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت ہے ولایت علی ابن ابی طالب. آپ کی نظر کرتا ہوں بیٹا، آپ کی بھی نظر کرتا ہوں. چونکہ سورہ رحمان کی اس آیت کا تذکرہ ہو گیا تو شاعر نے قلم اٹھایا تو لکھا خالق نے کہا دے کر حیدر سے نگہبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد 114 اور شیعہ عقیدے کے مطابق ہر سورت کا جز ہے بسم اللہ. اس کا مطلب اگر آپ کو بسم اللہ یاد ہے آپ کو کتنی آیتیں یاد، کتنی میں آسانی کر رہا ہوں، لیکن آپ اسی پہ نہ رہنا، باقی آیتوں کو بھی یاد کیجئے گا. کم سے کم 30ویں سپارے میں جو مختصر ترین صورتیں ہیں ان کو ضرور آپ حفظ کریں، ان کو ضرور یاد کریں کہ قیامت کے دن صرف جنت میں داخلہ کافی نہیں ہے. آپ جب لوگوں کو دیکھیں گے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو احساس ہو کہ کاش میں بھی آیتوں کو یاد کر رہا. اس کاش سے بچنے کے لیے ابھی موقع ہے یا نہیں؟ آپ قرآن حفظ کریں، قرآن مجید کی صورتوں کو بچوں کو، مائیں بہنیں سن رہی ہیں، بچوں کو متوجہ کریں کہ بیٹا آج یہ صورت یاد کرو، آج یہ صورت، پھر اس کو سنیں، تکرار کریں تاکہ اس کے حافظے میں صورتیں محفوظ ہو جائیں. اور جتنی آیتیں محفوظ ہوں گی سمجھے کہ آپ اپنی اولاد کے اتنے درجات کو جنت میں بلند کریں. توجہ ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ کتنی تعداد ہے آیتوں کی؟ 6000. اتنے درجات ہیں، ہے یا نہیں؟ چلے میں وہ جملہ کہہ ہی دوں گا. یہ روایت ہمارے مرجع عظیم آیت اللہ العظمہ حافظ بشیر حسین نجفی دامت ظلم نجف اشرف میں ہم کے لیے دعا فرمائیں. ان کے دل کے معاملات تھوڑے مسائل کا شکار تھے، الحمدللہ روح و صحت پروردگار ان کا سایہ ہمارے سروں کے سلامت رکھے. فخر ملت تشریف، فخر بر صغیر، تاریخ بر صغیر میں ایسا عالم خدا نے پیدا نہیں کیا کہ جو عرب اور عجم میں یکساں معروف و مشہور ہو. عرب بھی اس کی تکلیف میں ہو اور عجم بھی اس کی تکلیف میں. اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی، مرضیت کی ایک نعمت ہے، اور خدا کہتا ہے جب تم شکر ادا کرو گے تو ہم اس میں اضافہ کرتا جائیں. توجہ ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اپنی گفتگو میں، وہ بڑا وائرل ہوا سوشل میڈیا پہ. چونکہ وہ میرے پاس آیا اور پھر میں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اس کو بڑا وائرل کیا. یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے. تو اس کی ہیڈنگ تھی ہاکذا ام البنین، کہ ایسی تھی جناب ام البنین. ہو رہی سمجھ آ رہی بھائی؟ ہاکذا اس کی ہیڈنگ ایسی تھی مادر حضرت ابو الفضل حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ. ان کے بارے میں روایت یہ ہے کہ جب بچی تھی اپنے والد کے گھر میں تھی، ظاہر کلابیہ خاندان سے تعلق تھا ان کا، تو نام ان کا آپ کے علم میں ہے فاطمہ تھا، اور ام البنین نام دیا مولا علی علیہ السلام. اور وفا کی علامت ہے حضرت ام البنین. ایسا ہے کہ ان کے بارے میں انہوں نے واقعہ نقل کیا کہ حضرت ام البنین جب گھر میں ہوتی تھی تو ان کے والد ان سے کہا کرتے تھے کہ بیٹی اگر تم قرآن کی ایک سورت حفظ کرو گی تو تمہیں میں 1 درہم دوں گا. یہ بھی ایک انداز ہے بچوں کو قرآن کی طرف راغب کرنے کے لیے، ہے یا نہیں؟ ایک انداز ہے. اور وہ انہیں 1 درہم دیتے تھے.
تو رات کو جب گھر تشریف لاتے تو جناب ام البنین انہیں قرآن کی ایک سورت سناتی. اگلے دن جانے سے پہلے پھر ایک درہم دے کر جاتے اور پھر کہتے اب دوسری سورت یاد کرو. تو جناب ام البنین پھر دوسری سورت سناتی تو جناب ام البنین کے والد انہیں ایک اور درہم دیتے. تو ایک دن دروازہ دق الباب ہوا تو کوئی سائلہ تھی دروازے پر. اس نے راہ خدا کی خیرات مانگی تو والد اور والدہ گھر میں نہیں تھے تو ام البنین نے اسے خیرات دی. تو جب رات کو والدین تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی سائل آیا تھا. انہوں نے کہا ایک سائل آئی تھی. کہا کہ پھر کہا میں نے باپ کہتا کہیں خالی تو نہیں لوٹا دیا. کہا نہیں میں نے اسے راہ خدا میں دیا. کہا کہ تمہارے پاس دینے کے لیے کیا تھا. اب جملہ سنیں. جناب ام البنین کہتی ہیں بابا وہ جو قرآن یاد کرنے کے عوض میں آپ ایک دن میں اس کو جمع کرتی جاتی تھی. آج میں نے سارے راہ خدا میں خیرات نعرہ حیدری بھائی جان ایسا کردار ہو تو پھر اللہ عباس جیسا بیٹا عطا کرتا. سلام پڑے عظمت حضرت کا تذکرہ ہو گیا. ان کا چونکہ 2 دن کے بعد تذکرہ ہے تو میں چاہتا تھا ان کا بھی تذکرہ ہو. بات ہو رہی ہے جنت کے درجات کی. تو جنت کے درجات ہیں قرآن کی آیتوں کے برابر تو کم سے کم ہے نا. لیکن جتنے بھی درجات سب سے بلند درجے پر ہوں گے مصطفیٰ. طے ہے 73 فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ جنت میں سب سے بلند درجے پر مصطفیٰ ہوں. ٹھیک ہے. جبکہ یہ طے ہے کہ حضرت پیغمبر اکرم سب سے بلند درجے پر ہوں گے تو اب سمجھے مقام زہرا کیا ہے. رسول فرماتے ہیں جو میری بیٹی زہرا سے محبت رکھے گا وہ صرف جنت میں نہیں ہوگا, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جنت میں میرے ساتھ. اجازت دیں جی میں حدیث مکمل کروں. اسی میں سارا ٹائم گزر گیا. میں بہت کچھ سوچ کے آیا تھا ہدیہ کرنے کے لیے. حدیث یہاں پہ ختم نہیں. حدیث یہاں پہ ختم نہیں. فرمایا کہ جو میری بیٹی سیدہ سے محبت رکھے گا وہ صرف جنت میں نہیں ہوگا, جنت میں میرے ساتھ. نہیں ہو بیٹا, جنت میں رسول فرماتے میرے ساتھ. لیکن جنت میں ہونا کمال نہیں, جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ ہونا اور اس کا نسخہ کیا ہے؟ سیدہ سے محبت رکھنا, سیدہ سے مودت رکھنا. اور اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا, بھائی جان اس پہ خصوصی توجہ چاہیے. فرماتے ہیں یا سلمان حاجی توجہ, ابو ابنتی فاطمہ ینفع مئت موت. رسول فرماتے ہیں سلمان میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 مقامات پر فائدہ دے. سبحان اللہ. کتنے مقامات؟ حدیث یہاں بھی کامل نہیں. کتنے مقامات پر فائدہ؟ 100 مقامات. رسول فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی زہرا کی محبت 100 مقامات پر فائدہ دے گی. ینفع بھائی جان فائدہ دے گی. مئات موت 100 مقامات پر. اور اس کے بعد فرماتے ہیں نا میں بات ایسے نہ کروں, بچے بھی سمجھیں, جوان بھی سمجھیں, بزرگ تو ماشاءاللہ بہتر جانتے. شاہ صاحب تشریف فرمائے. میں برسر ممبر شاہ صاحب سے کہوں شاہ صاحب مجھے آپ سے ابھی ایک بہت آسان کام ہے. کیا کام؟ آپ سے ابھی بڑا آسان کام ہے. شاہ صاحب پریشانی ہونا, میں مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے مثال کچھ دے رہے جی مثال دے رہا ہوں. میں کہوں جی آپ سے بڑا ایک آسان کام ہے. بولے آپ صاحب بتائیں کیا آسان ہے. کہا مجھے ابھی آپ سے
50 लाख रुपया कर्ज है। देखिए मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैंने इसलिए कहा था कि मिसाल दे रहा हूं कि 50 लाख रुपया चाहिए आसान काम। तो आप सब मुझे बताएं, ये कम से कम मुझे इतना तो कहेंगे कि आबिदी साहब अगर ये आसान है, नारे हैदरी। अब तक कीजिएगा, जुमला हकीकत करना चाहता हूं। अब ये कहेंगे अगर ये आसान है तो फिर मुश्किल क्या, फिर मुश्किल काम कौन सा है, ये समझ लिया आप। अब आप हदीस रसूल समझिए। रसूल फरमाते हैं हुब्बु इब्नती फातिमा यनफउ मिअत मौतिन, मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत 100 मकामात पर फायदा देगी। ऐसरो तिलकल मवातिन अल मौत, आसान तरीन मौका मौत का मौका। क्या कहने के बाद बहुत कुछ कहा है, मौला जिंदगी दे आपको, मौला सलामत। रसूलुल्लाह फरमाते सादिक रसूल है, वही के बगैर नहीं बोलते। मां यंतिकु अनिल हवा की मिसाक है। रसूल फरमाते हैं सलमान 100 मकामात पर मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत और मोहब्बत फायदा देगी। ऐसरो, ऐसरो लफ्ज़ है, ऐसरो आलम तशरीफ फरमाया, तस्दीक करें क्या मतलब है, आसान तरीन इन 100 मौकों में से आसान तरीन मौका। रसूल फरमाते अल मौत। आइए हम सब रसूलुल्लाह की बारगाह में कहें, या रसूल अल्लाह अगर मौत आसान है, मौत का मरहला आसान है, कुरान उठा के देखें वक्त मौत की कैफियतों को खुदा ने नकल किया। इंसान की जिंदगी का मुश्किल तरीन मरहला मौत का बना है या नहीं? और इससे हर एक ने दो चार होना है या नहीं? हमारे पहले वाले दो चार हो चुके हैं, बारी बारी हमने भी इस मरहले से गुजरना है। वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए, हम मुसाफिर हैं, हम भी चल रहे हैं, हमारे भी सांस बढ़ रहे मौत की तरफ। ऐसा है या नहीं? है या नहीं? लेकिन रसूल फरमाते जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत रखेगा उसके लिए मौत मौत ना रहे। उसके लिए मौत आसान हो जाएगी। अल्लाह मलकुल मौत और उसके मुआवनीन से कहेगा, देखो जा तो रहे हो रूह कब्ज करने, लेकिन ज़हन में रहे ये मेरी ज़हरा का हुक्मदार है। ये मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत रखने वाला है जो जिसकी तुम रूह कब्ज करने जा रहे हो। मुझे इजाजत है कि रसूलुल्लाह ने जो मौके गिनवाए हैं वो मैं मौके गिनवा दूं। रसूल ने 7 मौके गिनवाए हैं आसान, 7 मौके आसान गिनवाए। 100 में से कितने? 7। 100 में से 7 निकाल दें, बाकी कितने बचते हैं? 93 तो रसूल ने गिनवाई नहीं। वो रसूलुल्लाह जानते हैं, सैयदा जानती है, खुदा जानता है, लेकिन 7 मौके जो रसूल ने गिनवाए, मेरी तरफ देखिएगा। फरमाते अल मौत वल कब्र वल हश्र वल मीज़ान वस्सिरात वततायरुल कुतुब वल मुहासिबा। ये आसान मौके हैं, ये रसूलुल्लाह की निगाह में आसान मौके। क्या? मौत के वक्त सैयदा की मोहब्बत काम आई, कब्र में उतारे जाने के वक्त मोहब्बत काम आई, हश्र में जब पेश किया जाएगा तो ज़हरा की मोहब्बत काम आएगी, जब पुले सिरात से गुजारा जाएगा तो ज़हरा की मोहब्बत काम आएगी, और जब हाथों में नामाए आमाल पकड़ाए जाएंगे तो ज़हरा की मोहब्बत काम आएगी, और जब अल्लाह हिसाब व किताब लेगा तो उसमें ज़हरा की मोहब्बत काम आएगी। हश्र में जब मुहिब्बे ज़हरा आएंगे
خدا محب زہرا دے گا نا محبت کا اجر. بولیں محبت میں مخلص ہوں, سیدہ سے محبت میں مخلص ہوں. قیامت کے دن حشر کے میدان میں زہرا کی محبت کام آئے گی. کیسے کام آئے گی؟ سر اٹھائیے, بس یہ بیان اور آپ کی زحمت کو تمام کر دیں. کیسے سیدہ کی محبت کام آئے گی؟ اللہ اکبر. بروز حشر جناب سیدہ وارد محشر ہوگی, خاتون جنت تشریف لائیں گی, شافیہ محشر سیدہ تشریف لائیں گی. میں پڑھتا ہوں سیدہ کی تشریف آوری کیسے ہوگی, لیکن ایک جملہ پڑھتا ہوں. سب سے پہلے جو محشر سے آقا جی جنت کی طرف تشریف لے جائیں گی وہ جناب سیدہ. جنت کے دروازے بند ہوں گے سب حشر میں. 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا دن. 50,000 سال 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا. ٹھیک ہے, حشر میں 50 سال رکے گا خدا, 50,000 سال. اور اس کے بعد خدا اذن دے گا سب سے پہلے کسے؟ جناب سیدہ جناب زہرا. زہرا اپنی سواری پہ سوار ہوگی اور جنت کی طرف تشریف لے جائے. ادھر دیکھنا, جب جنت کے دروازے پر پہنچیں رک جائیں گی. اب جنت کی طرف پشت کریں گی اور محشر کی طرف رخ کریں گی. ذہنوں میں نقشہ بنائے ذرا اگر لطف لینا چاہتے ہیں. اجر بتا رہا ہوں. یعنی پہلے جنت کی طرف پشت تھی, یعنی محشر کی طرف پشت ہے, جنت کی طرف رخ. جب باب جنت پہ پہنچے گی تو وہاں رک جائے, جنت میں داخل نہیں ہوگی. پھر اپنا رخ محشر کی طرف کریں. جب محشر کی طرف رخ کریں گی خدا کہے گا حبیبہ تو حبیبی, اے میرے محبوب کی حبیبہ. اللہ کی حبیب ہے نا رسول, اور رسول کی حبیبہ ہے زہرا. اور جناب سیدہ کے مولانا القابات میں سے ایک ہے حبیبۃ اللہ, اللہ کی بھی حبیبہ, آیت اللہ, امت اللہ, جاریت اللہ. یہ سیدہ کی القابات ہیں. افسوس ہے میں ایک مجلس پڑھ پایا ہوں آپ کے پاس, ورنہ تفصیلاً تذکرہ ہوتا جہاں میرے خمسے کو میں تفصیلاً تذکرہ کیا ہے. لیکن میں بیان سمیٹتا ہوں. آواز آئے گی کہ اے میرے حبیب کی حبیبہ, آپ کیوں جنت میں داخل نہیں ہوتے, کیوں آپ نے رخ حشر کی طرف پھیرا ہے, اب سر اٹھائیے. تو سیدہ کہے گی پروردگار میں حشر کے میدان میں اپنا مقام دیکھنا چاہتا ہوں. میرا مقام کیا ہے؟ میں ایک جملہ اور کہتا ہوں, کہہ دوں تاکہ بات آسان ہو جائے. میں نے 2-3 القابات جناب سیدہ کے ہدیہ کیے نا. ان القابات میں سے سیدہ کا ایک لقب ہے سر من اسرار اللہ, کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز. سر کسے کہتے ہیں؟ راز. یہ مخلوق کا راز نہیں ہے. اور آپ تو جانتے ہیں راز اس وقت تک راز رہتا ہے جب تک چھپا رہتا ہے. جب عیاں ہو جائے تو راز نہیں رہتا. دنیا میں سیدہ راز ہیں. یہ راز کب کھلے گا؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن خدا بتائے گا کہ سیدہ کا مقام کیا ہے. دنیا والوں نے قدر نہیں کی. اتنا مقام ہے سیدہ کا اللہ کی بارگاہ میں, یہ خدا جانتا ہے, یہ خدا کا رسول جانتا ہے. میں ایک نسخہ آپ کو اور بتاؤں, میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں, آپ بھی سن رہی ہیں. آپ کی کوئی بھی دعا جو قبول نہ ہو رہی ہے, اہم ہو, تو اللہ کی بارگاہ میں آپ سیدہ کے اسی راز کا واسطہ دیں.
کیسے کریں؟ دعا بھی وارد ہے. اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بحق فاطمہ و بالہا و بحق فاطمہ و بنیہا. پروردگار تجھے فاطمہ کا واسطہ، فاطمہ کے بابا کا واسطہ، پروردگار تجھے فاطمہ کا واسطہ، تجھے فاطمہ کے شوہر کا واسطہ، پروردگار تجھے فاطمہ کا واسطہ، فاطمہ کے بیٹوں کا واسطہ. اس پر دعا تمام ہے؟ نہیں. دعا کا جملہ آگے وَبِحَقِّ فَاطِمَةَ وَسِرِّ الْمَسْتَوْدَعِ فِيهَا. پروردگار تجھے فاطمہ کا واسطہ اور اس راز کا واسطہ جو تم نے زہرا میں رکھا. تیری دعا کو قبول کر. خدا اس دعا کی دعا کو قبول کر. اس کا واسطہ زہرا راز الہی ہے اور قیامت کے دن پتہ چلے گا مقام زہرا کیا. اور سیدہ کہے گی پروردگار میں جنت میں جانے سے پہلے تیری بارگاہ میں اپنا مقام دیکھنا چاہتی ہوں. میرا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر. جب کہیں گی تو آواز قدرت آئے گی. اے فاطمہ میری طرف سے تمہیں اذن ہے، اجازت ہے. حشر کے میدان میں نگاہ کر جس نے بھی دنیا میں تجھ سے محبت رکھی. اللہ اکبر. اس کا ہاتھ پکڑو اپنے ساتھ جنت. آداب میں چھٹے امام کا فرمان ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، وہ ضرور سنیے گا. یہ مرحلہ میں ہدیہ کروں. جب خدا کہے گا نا فاطمہ حشر کے میدان میں نگاہ کر اور اپنے محبوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا، تو چھٹے امام فرماتے ہیں ہے یا، وہ الفاظ دے رہا ہوں تو اللہ کی زبان سے نکلے. فرماتے ہے یا تل تکتو کما یلتکتو الطیر حبل الجیدہ من حبل الردی. فرماتے میری جدہ قیامت کے دن اپنے محبوں کو، اپنے بیٹے کے حبداروں کو حشر کے میدان میں ایسے چنے گی جیسے پرندہ اچھے دانوں کو برے دانوں میں سے چن لے. زہرا کے حبدار، زہرا کے بچوں کے حبدار، شوہر کے حبدار. زہرا چنے گی. زہرا خدا اذن دے گا. اور کیسے چنے گی؟ کبھی پرندے کو دیکھیں، ان کے سامنے، پرندے کے سامنے سارے دانے ہوتے ہیں لیکن پرندہ اچھے دانوں کو چنتا ہے یا نہیں؟ زہرا اس طرح قیامت کے دن اپنے حبداروں کو چن لے گی. لیکن روایت یہاں پہ مکمل نہیں ہے. جب زہرا اپنے حبداروں کو چنے گی، آگے آگے زہرا ہوں گی، پیچھے حبدار. جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، اب یہاں معصوم فرماتے ہیں اللہ ایک القاء کرے گا کن کے ذہنوں پر؟ جنہیں زہرا نے چنا ہو. اللہ کرے ہم زہرا کے چنے ہوئے لوگوں میں شمار ہو. ہمیں اس قابل سمجھے کہ حشر کے میدان میں ہمیں زہرا چن لے. جو زہرا کے چنے ہوئے ہوں گے، زہرا اور سب زہرا بھی استفایت کرے گی، یعنی چنے مصطفیٰ کرے گی حشر کے میدان میں اپنے حبداروں. اور جب زہرا کے حبدار پیچھے پیچھے چلیں گے نا سیدہ کی، آگے آگے زہرا کی سواری ہوگی، پیچھے پیچھے حبدار ہوں گے، جنت قریب آئے گی. تو معصوم فرماتے ہیں حبدار نہیں سوچیں گے، اللہ القاء کرے گا سیدہ کے حبداروں کو کہ وہ بھی چلتے چلتے رک جائیں گے. خدا کہے گا تم جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہیں گے پروردگار ہم بھی اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے دنیا میں زہرا سے محبت کی، زہرا کی اولاد سے محبت کی. ہم حشر کے میدان میں اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہیں. یہ اس بات کا القاء خدا کرے گا.
شدائد کا کرے گا تو پھر آواز قدرت آئے گی، اے زہرا کے چنے ہوئے لوگوں، اے زہرا کے حبداروں، میری طرف سے اجازت ہے، حشر کے میدان میں نگاہ کرو، جس کسی نے بھی تمہیں بنام زہرا کھانا کھلایا، بنام زہرا پانی پلایا، بنام زہرا تم سے کسی مصیبت کو دور کیا، میری طرف سے خدا کہے گا اجازت ہے، اس کا ہاتھ پکڑو، اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ زہرا کا مقام تو بہت بلند ہے، زہرا کے حقدار کا یہ مقام، خدا اسے بھی اذن شفاعت دے گا، خدا اسے بھی اذن شفاعت دے گا کہ تمہیں بھی اجازت ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، اکثر کہا کرتا ہوں کہ کسی اور نام کی مجلس کرو یا نہ کرو، زہرا کے نام کی ایک مجلس ضرور کیا کرو۔ امام بارگاہ میں توقیق نہیں نہ کرو، اپنے گھر میں مجلس کرو، خود بیٹھ جاؤ، خاتون خانہ گھر میں تھوڑی سی نیاز پکا لے، اور اسے زہرا کی جو گھر میں کھانا پکتا ہے اسے زہرا کا نیاز، زہرا کی نیاز قرار دے، اور زہرا کا تذکرہ کر کے اس کھانے کو بنام زہرا کھا لو، اللہ تمہیں بھی اذن شفاعت دے دے گا، اس نے زہرا کے نام پہ کھانا کھلایا۔ ایک تو تم سیدہ کی شفاعت کے حقدار ہوگے، اگر دل دکھے مجھے معاف کیجیے گا، 10 دن ہو گئے آپ کو مجالس سنتے، لیکن اس کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ضرور مجلس اس لیے بھی کروایا کرو کہ جو باتیں ہم ممبر سے نہیں کر سکتے تو اپنی اولاد کو بٹھا کے تم گھر میں بتاؤ کتنی مظلومہ کی محبت کی بیٹی، یہاں پر نام نہیں لے سکتے تو گھروں میں مجلس کر کے نام لے کے بتاؤ کس نے زہرا پہ دروازہ گرایا، کس نے زہرا کو ٹھوکریں ماری، معاف کرنا، اور پھر یہ بھی بتاؤ کس نے زہرا کے رخسار پہ تماچا۔ اپنی آوازوں کو بلند رکھیں، آئندہ سال وہی رہے گا جو زندہ ہوگا۔ خدا کی قسم جب زہرا کے مسائل پڑھے جائیں تو دیر کر کے رویا کرو۔ جب بھی کسی امام پہ کوئی مصیبت پڑتی تھی اپنی مصیبت کو یاد نہیں کرتے تھے، رو رو کے کہتے تھے یا زہرا، آپ ہی یا زہرا۔ جب بھی زہرا کے مسائل پڑھے جائیں گریہ بلند ہو تو زبان سے الفاظ نکلے یا زہرا، یا زہرا۔ میں نے چھٹے امام کی روایت نقل کی ہے، اجازت دیتی مسائل میں ایک روایت نقل کروں، برداشت کرنا۔ ایک شخص چھٹے امام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یا اپنا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے۔ امام فرماتے اللہ اس بیٹی میں برکت عطا کر، بتاؤ تو نے بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ سنو گے؟ وہ صحابی کہتے ہیں سمیتھا فاطمہ، یا اپنا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ بس فاطمہ نام سنا، امام نے اسے ایک وصیت کی، فرمایا اگر تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو جعفر صادق کی ایک وصیت یاد رکھنا، فلا تضربها، کبھی اسے تماچا نہ مار۔ یا زہرا، جعلکم اللہ من الباقین، اللہ میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ چند جملے اور آپ کی زحمت کو تمام ازاداروں، زہرا اتنی مظلومہ تھی کہ اس ظلم کے بعد جو بی بی پہ ہوا زہرا چل نہیں سکتی۔ میرا پڑھ دینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے، میری طرف دیکھنا، جو اس تاریخی میں بھی میری طرف دیکھ سکتے ہو۔ زہرا ایک طرف چہرے کے ہمیشہ پردہ رکھتی تھی۔ تسبیح پڑھتے ہو نا، میرے سامنے نمازی بیٹھے ہو، کس ہاتھ سے پڑھتے ہو تسبیح بتاؤ؟ دائیں ہاتھ سے۔ خدا کی قسم یہ تسبیح زہرا سے منسوب ہے،
بابا کی شہادت کے بعد اور واقعہ حائلہ کے بعد زہرا دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی. یہ تسبیح جس بیوی کے نام سے کیوں نہیں پڑھ سکتی تھی؟ سنو گے ایک جملہ کہہ دوں، زہرا کی مصیبت پہ پردہ نہ ڈالوں. جب زہرا پہ دروازہ گرایا گیا، زہرا کے پہلو میں ٹھوکریں ماری گئیں، زہرا کے بدن میں لوہے کی کیل پیوست ہو گئی، زہرا کو غش آ گیا. جب فوراً غش سے ہوش آیا تو زہرا نے منظر دیکھا، علی کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی اور علی کو کھینچتے ہوئے گھر سے باہر لے جا رہے ہیں. زہرا کو پہلو کا درد بھول گیا، اٹھ کر اپنا دایاں ہاتھ علی کے کمر بند میں ڈالا اور فرماتی ہے خمر ابو الحسن، جلدی کرو ابو الحسن کو چھوڑ دو. عزادارہ انہوں نے زہرا کا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن اتنی مضبوطی سے محمد کی بیٹی نے علی کے دامن کو تھاما ہوا تھا کہ یہ علی کو کھینچتے تھے، زہرا ساتھ ساتھ کھینچتی چلی جاتی تھی. ایک ملعون نے پہلے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، اس ملعون کے پاس تلوار کا دستہ تھا، اس نے منہ اٹھایا نبی زادی کے بازو پر، اس نے تلوار کا دستہ مارا، ہاتھ چھوٹا نہیں، ہاتھ ٹوٹ گیا. رو کے کہتی ہے یا محمد آئے بابا. اجرکم اللہ. اپنی آوازوں کو بلند رکھیے ذرا، اگلے سال وہی رہے گا جو زندہ ہوگا. اجرکم اللہ. ہیا قانت الخیال، جیسے ایک سایہ ہوتا ہے، زہرا ایک سائے کی طرح بستر پر دراز ہو گئی. 3 جمادی ثانی روز شہادت بہت ساری وصیتیں کی ہیں سیدہ نے. ایک وصیت اپنی بیٹی کو کی ہے، یہ جملہ اپنی ماں بہنوں کے لیے. کتنی عمر تھی جناب زینب کبریٰ کی؟ 6 سال کی، 6 برس کی عمر تھی جب زہرا کی شہادت ہوئی ہے. وقت شہادت قریب آیا، زہرا نے کہا بیٹی ذرا حجرے میں جاؤ، تبرکات والا صندوق اٹھا کے لاؤ. جناب زینب کبریٰ ایک لکڑی کا صندوق اٹھا کے لائی، کہا بیٹی اسے کھولو. عزادارو زینب کبریٰ نے اس صندوق کو کھولا تو جناب زینب کو اس میں 3 کفن رکھے ہوئے نظر آئے. ماتم پر عزادارو، رونے کی رات ہے، یہ میری اکیلا ہے، اگلے سال خدا جانے کس کی زندگی ہے کہ نہیں. 3 کفن زینب کبریٰ نے نکالے. ایک کفن کہا فاطمہ نے بیٹی اٹھاؤ. زینب نے 6 برس کی عمر میں بچی کی، عزادارو اٹھایا، کہا بیٹی جب میری شہادت ہو جائے تو تمہارے بابا علی مجھے غسل دیں گے، جب کفن مانگیں گے یہ پہلا کفن میرے لیے، اسے ایک طرف رکھ دو. زینب نے کفن ایک طرف رکھا. فاطمہ فرماتی ہے بیٹی اب دوسرا کفن اٹھاؤ. رونے والوں، سیدوں غیر سیدوں، جناب زینب کبریٰ نے دوسرا کفن اٹھایا تو فاطمہ فرماتی ہے بیٹی کوفہ شہر ہوگا، ماہ رمضان کا مہینہ ہوگا، 19 رمضان کی صبح ہوگی، تیرے بابا علی کے سر پہ تلوار کی ضرب لگے گی. اجرکم اللہ. تجھے رونا نہیں آ رہا، وہ رونے کی شکل بنا لو عزادارو. اور 21 رمضان کی صبح کو شہادت ہو جائے گی، تیرا بھائی حسن غسل دے گا اور پھر تجھ سے کفن مانگے گا. بیٹی یہ دوسرا کفن تیرے بابا علی کے لیے ہے، اس کو بھی میرے کفن کے ساتھ رکھ دو. زینب نے رکھ دیا. اب فاطمہ کہتی ہے بیٹی تیسرا کفن اٹھاؤ. عزادارو زینب نے تیسرا کفن اٹھایا. فاطمہ کہتی ہے بیٹی یہی مدینہ شہر ہوگا، تیرے بھائی حسن کو زہر دیا جائے گا، جگر کے ٹکڑے ٹک ٹک کے باہر آئیں گے، بیٹی تو اپنے ہاتھوں پہ شمار کرے گی. حسین غسل دے گا جب تجھ سے کفن مانگے گا. بیٹی یہ تیسرا کفن حسن کے لیے. اب جو ماتم کرنے آئے میں ادھر دیکھنا، یہ کہہ کر فاطمہ خاموش ہو گئی. زینب کہتی ہے اماں میرے بھائی حسین کا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الواقعین. اللہ اسلام کے علاوہ کسی کا میں نہ رولائے. اماں میرے بھائی حسین کا کفن. کہا بیٹی تیرے بھائی کا
کفن جنت سے نہیں آیا. کہا اما کیوں؟ فاطمہ رو کے کہتی ہے بیٹی کفن اسے دیا جاتا ہے جسے حسن دیا جائے. تیرا حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا. اس کی لاش میں گھوڑے دوڑائے جائیں گے. اسے کفن نہیں ملے گا. یہ بے گھوڑا کفن مارا. سيعلم الذين ظلموا يا منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين. لعن الله قاتلي فاطمة لعن الله قاتلي فاطمة الزهراء. لعن الله قاتلي فاطمة الزهراء. خدایا ہماری اس مجلس کو قبول فرما. مائک کا بند ہو گیا. عظمت اہل بیت کے صدقہ میں ہمیں دنیا میں جناب زہرا کے حقداروں میں شامل فرما. آخرت میں جناب صدیقہ طاہرہ کی شفاعت نصیب فرما. خدایا عظمت اہل بیت کے صدقہ میں ہمیں آئندہ سال بھی زندگی عطا فرما کہ ہم اسی طرح سیدہ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کر سکیں. خدایا عظمت اہل بیت کے صدقہ میں 10 روزہ مجالس عزا کے جتنے بانیان ہے سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. سب کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما. خدایا ان تمام بانیان کی اموات کی مغفرت فرما. جتنے بھی مومنین و مومنات ان 10 دنوں میں اور آج کے دن بھی تشریف لاتے رہے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے تذکرے کے لیے اور امام حسن و حسین اور جناب زینب و کلثوم کو ان کی مظلومہ ماں کا پرسہ دینے کے لیے خدایا سب کی حاضری کو قبول فرما. خدایا سب کے رزق میں وقت میں عزت میں اضافہ فرما. خدایا جو بھی منتظمین مجالس ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. خدایا عظمت اہل بیت کے صدقہ میں برادر مکرم عباس بھائی اور ان کی ٹیم اور یہاں کی انتظامیہ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. یقیناً آپ نے انہیں بھی یہ تذکرہ کیا عباس بھائی نے بھی کیسے ہم انہیں فراموش کر سکتے ہیں. جناب جعفر زیدی صاحب ان کی بڑی خدمات ہیں. خدایا یہ جناب زہرا ہی کا فرزند ہے اس کو بھی جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما. خدایا ہم سب کو جناب سیدہ کی بروز حشر شفاعت نصیب فرما. ہمیں بی بی کے حقداروں میں کرنا. میں بہت بڑی دعا کرنے جا رہا ہوں اس پہ ضرور آمین کہیے گا. پروردگار ہمارے ان آنسوں کو ہمارے اس گریے کو بروز حشر بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور پر روایت میں جب زہرا والد محشر ہوں گی اور عرش الہی کے پاس آئیں گی ایک جملہ کہیں گی. ڈاکٹر صاحب اس جملے نے جگر کاٹ دیا میرا. عرش الہی کا پایا پکڑ کے زہرا کہیں گی پروردگار میں دنیا کی عدالتوں سے چھٹلائی ہوئی تیری عدالت میں زہرا اپنا مقدمہ بھیج دے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ میرے محسن کو کس جرم میں مارا. کربلا میں میری اولاد کو کس جرم میں قتل کیا. پروردگار جب بی بی اپنا مقدمہ پیش کرے ہمیں بی بی کی طرف سے گواہوں میں شمار فرما. ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. مادر حسنین کی شفاعت نصیب فرما. جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما. حاضرین کے متعلقین میں سے جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. خدایا تمام مراج اعظام کو طول عمر عطا فرما. مجھے نصیحت ہے مرجع علی قدر سے جب بھی ممبر پر آؤ مومنین آنسو بہا رہے ہوں مصائب ہو بالخصوص جناب زہرا کا مصائب ہو تو مجھ خادم زہرا کو ممبر پہ ضرور کیا. وہ بیمار تھے دل کے علاج میں بھی مصروف تھے. 3 جمادی الثانی انہوں نے ذاکر کو اپنے گھر میں بلایا.
اکیلا ذاکر پڑھنے والا تھا، مرد سننے والا تھا، اور چیخے مار مار کے رو رہے تھے زہرا کی مظلومیت پر۔ پروردگار تجھے بی بی کا واسطہ انہیں صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ مدام فرما۔ بہت بڑے عظیم مدح خان جناب سیدہ کے مقدمے میں وہ بھی پیش رہے، بہت سرخلین ہیں، آج ان کی تیمارداری میں میں تھا بحریہ میں۔ جناب منقبت مشہور منقبت خان سید مقدس کاظمی صاحب علی نے پروردگار اس سید زادے کو بھی شفا عطا فرما۔ حاضرین میں سے آپ کے مترکین مومنین و مومنات میں سے جو بھی مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما، ہمارے قلوب کو نور ایمانی سے منور فرما۔ خدا ہماری عزاداری کو قبول فرما، ماتمداروں کی ماتمداری کو قبول فرما، اس گریہ افزاری کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار مظلومین جہاں کی نصرت فرما، فلسطین کے مظلومین کی مدد فرما، سامراجی طاغوتی قوتوں کو نیست و نابود فرما، انہیں باہمی اختلافات میں مبتلا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، مذہب حقہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں ملتمس ہے ہماری اس ذکر کو، ان مجالس کو اور ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سب اس دعا پہ آمین کہیے گا۔ تیری بارگاہ میں ملتمس ہیں فرزند زہرا یوسف زہرا منتقم دبر حسین، ہمارے آقا و مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین یا رب العالمین بحق طہ و یاسین بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔